جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی نشریات مسکرات رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں، دیگر مختلف چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ اچھا ناظرین، آج کا اس جو دن ہے اس کی خاص مناسبت ہے، اور جس طرح تمام دن ہوتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی کچھ خاصیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے آج کا دن جو ہے وہ یوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دن کے حوالے سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور جو آیات ہیں خاص طور پہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک اس پہ بھی بات کریں گے اور جانیں گے مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب، آج کا دن خاص طور پہ اہمیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور پھر جو عرصہ امت کو تعلیم دینے کے لیے گزارا وہ بھی بہت طویل تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمانوں تک بے شمار احادیث مبارکہ جو سنتیں ہیں وہ تمام چیزیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی۔ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو 16واں روزہ ہے رمضان المبارک کا، ہم پورا کرنے کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ پاک ماہ رمضان کو خیر کے ساتھ پورا فرمائے۔ اگر بات کی جائے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہسٹری پر، آپ کی ذات پر، تو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک واضح اور منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے بہت نیک تھیں، اور اچھی خصلت اور عادات آپ کے اندر شامل تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیگر ازواج بھی آپ کے نکاح میں موجود تھیں، اور یہ واحد خاتون تھیں جو کنواری تھیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور ان کے نکاح کی جو صورت بنی وہ اس طرح بنی کہ حضرت جبریل امین ایک رات آپ کی صورت کو ایک ریشمی کپڑے میں چھپا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو باقاعدہ وہ شبی دکھائی۔ جب آپ نے وہ شبی دیکھی تو حضرت جبریل امین سے آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ صورت، یہ تصویر کس لیے لائی گئی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با حکم الہی یہ آپ کے نکاح کے لیے تجویز فرمائیے، آپ قبول فرمائیے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا، سارا معاملہ قبول کیا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سلسلہ پہنچا، تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری شہزادی کا انتخاب ہے، یہ تو بہت میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی، جی ایک روایت کے مطابق ہے کہ 6 سال تھی، ایک روایت کے مطابق تھی 9 سال تھی، مختلف روایتیں ہیں جب نکاح کی جب صورت بنی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا کچھ اختلاف موجود ہے، اس طرح سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھجوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد تو تنہا ہو گئے تھے، دوسرے بچیوں کو سنبھالنے کا بھی ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں ان کا خیال رکھنے کا بھی معاملہ تھا۔ جی اچھا، اس میں حضرت سودا کو بھی جو ہے وہ یہ تجویز، ان کے نام کی بھی تجویز دی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے فرمایا حضرت جبریل امین چونکہ تشریف لائے تھے، اس لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ترجیح دی۔ لیکن بعض روایات میں یا بعض جو فقہاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عمر ہے وہ تقریباً 13 یا 14 سال جو اس زمانے میں عرب میں شادی کی عمر تھی، وہ اس عمر کو پہنچ چکی تھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہت کم عمری کا کہنا جو ہے نا، یہ بھی کچھ روایتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہو، کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ جو اتھینٹک جو روایت ہے، شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت تجویز پیش کی اور بہت اچھا لکھا اپنے ارشاد الاموات کے حوالے سے۔ آپ نے جو اپنے جو صحابہ کرام کی جو روایت تھی ان کو زیادہ آپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے اور اس کو پیش کیا آپ نے۔ جو نکاح کی جو صورت تھی تو وہ 6 سے 9 سال کی عمر میں تھا نکاح جو ہوا، نکاح رخصتی 6 سال یا 9 سال رخصتی جو ہوئی تھی جب آپ بلوغت کے کراس کر چکی تھی، اس وقت آپ کی رخصتی جو ہے مارج وجود میں آئی تھی۔ ٹھیک، یہ اتھینٹک بات ہے، یہ تمام محدثین اس پر جو ہے نا اجماع ہے ان کا اور اس پر اتفاق ہے۔ تو اب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی، مطلب ان کو ایک خاتون خانہ کی ضرورت تھی دیگر حوالوں سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس ذریعے سے پوری فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تو عقل کے اندر بہت گہری نظر رکھتی تھی، اللہ نے آپ کو بڑا ملکہ دیا تھا، سوچ سمجھ کا ملکہ دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وسعت نظری اور ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ کے وہ ذہن کے کھلے ہوئے تھے جن میں انسان کا علم جو ہوتا ہے نا صلاحیت کر جاتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج کے اندر وہ خاتون تھی جن کو کئی علوم پر دسترس حاصل تھی بہت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری حدیث پر جو تدوین ہوگی، مدون ہوگی، جو میری روایت کو جو پیش کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے، تو یہ میرے بعد اس کو بآسن اور خوب اچھے طریقے سے پیش کر سکے گی۔ اور یہی باتیں صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زبر فرماتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا تو جب ہم نے حدیثوں کو جمع کیا تو ہمیں بڑی دقت اور پریشانی ہوئی، تو ہم نے جب سیدہ کا رخ کیا تو سیدہ نے حدیثوں کے معاملات میں ہماری اتنی مدد فرمائی، آج جتنی بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حدیث ہیں، تو یہ سب صدقہ یہ صحرا سارا سیدہ عائشہ صدیقہ کے سر پہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ آپ نے بڑی حدیثوں پر کام کیا، لیکن جو روایات جو آپ سے مروی ہیں 2210 کے تحت ہیں، جو مختلف موضوعات پر آپ نے حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سمجھ چہیتیز ہو جاتی، سبحان اللہ، بڑی قربت تھی ان کے اندر۔ کیوں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو سرکار جب ان کے رات مبارک پر سر رکھ کر آرام فرماتے تو وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں سوئی ہوئی ہوتی تھی تو حضور میرے پہلو میں تہجد کی نمازیں ادا کرتے تھے، میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو کبھی میں دیکھتی کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے سرکار۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے زمیلونی عائشہ مجھے کمل اڑا دو، عائشہ مجھے کمل ڈال دو میرے اوپر، کہ وحی کا جو سلسلہ ہوتا تھا اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر کب کبھی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈائریکٹ سرکار سے علم حاصل کیا،
سبحان اللہ. ڈارک اکتساب فیض حاصل کیا. جس نے ڈارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت میں بھی فیض حاصل کیا، خلوت میں بھی فیض حاصل کیا، وہ امت کی نگہبان کیوں نہیں بنے گی؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ. پھر واقعہ افق کو دیکھ لیں آپ. جب یہ واقعہ افق رونما ہوا، اس پر عبداللہ ابن ابی نے، جو منافقوں کا سردار تھا، تہمت لگائی. اس نے تہمت لگائی. کس طریقے سے جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو سرکار کو بڑی تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے اماں عائشہ صدیقہ 2 مہینے تک بستر سے اٹھی نہیں. 2 مہینے بخار میں پڑی رہی، 2 مہینے تک، اور اسی غم کے اندر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب سرکار فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے گھر گیا، وہاں میں بیٹھا تیمارداری کی، تو اس وقت جبریل امین کا نزول ہوتا ہے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا سلام، سیدہ پر سلام اللہ کا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری بندشیں ختم کر دی ہیں، وہ ساری حدیں توڑ دی ہیں جو فرش والوں نے سیدہ پر تہمت لگائی تھی، سیدہ پر الفاظ کسے تھے. آج عرش والا سیدہ کی حمایت میں سورہ نور کے اندر 16-18 آیتوں کا نزول فرما رہا ہے، جس میں واضح پیغام یہ ہے کہ سیدہ پاک دامن خاتون ہے، کہ جس نبی پر مکی بیٹھنا رب کو گوارا نہیں، وہ رب کے بستر پر ایسی عورت پر الفاظ کسنا، عیب لگانا، تہمت لگانا کب گوارا ہے؟ تو یہ سرکار کی شان تھی. سرکار کو اللہ نے ہر عیب سے پاک مبرہ منزہ کیا ہوا تھا. تو سرکار کے لیے پھر اللہ نے ایسی عورتوں کا انتخاب کیا، ایسا چناؤ کیا جو انسانی، جو تمام امت کی ماں ہے. بے شک بے شک. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، مناقب بہت ہیں، قرآن، حدیث، فقہ کے اندر بھرے ہوئے ہیں. بہت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جتنی فقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی گہری نگاہ تھی، ایسی عرب کے اندر میں نے کوئی خاتون نہیں دیکھی تو فقہ پر گہری نگاہ ہو. اس طرح سے فضائل و مناقب بیان کیے مفتی صاحب نے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی شان میں کسی پہ لگائی ہوئی تہمت کو ہٹانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ وحی کا نزول کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس شخصیت کے فضائل و مناقب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخصیت کے کیا فضائل و مناقب ہوں گے جن کے لیے اللہ نے گواہی دے دی. یعنی جب زمین پہ لوگوں نے بہتان لگایا اور غلط باتیں کی، تو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے یا تردید کرنے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے یہ آیات نازل فرما دی کہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان پہ غلط تہمت لگائی گئی ہے. اور یہ سورہ نور کی آیات ہیں جس کا مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب نے جو ہے وہ تذکرہ کیا. بہرحال یہی کہوں گا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہیں، اور جتنا طویل عرصہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا، جس میں بیشتر یہ جو مدنی زندگی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتوحات بھی حاصل ہوئیں، اور پھر مسجد نبوی اس کا جو حجرہ تھا وہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے ہی ہوا. اور چنانچہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کو ہی روضہ رسول میں تبدیل کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جو آج ہم روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، وہ دراصل حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے. جی کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک بچے سے شہادت دلوائی آپ کی بے گناہی کی. جب بیوی مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آپ کی شہادت دلوائی. اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حمایت میں 11, 12, 14, 16, 18 آیتیں نازل فرما دی. یہ نبی کی زوجہ ہے، تم اس پر تہمت لگاتے ہو، رب اس کی حمایت پہ قرآن اتارا. قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی. بی بی عائشہ کی عصمت پر یہ قرآن کی آیتیں حمایت بن کر ان کے منہ پہ لگتی جائیں گی. یہ جنہوں نے تہمت لگائے، پھر جس نے تہمت لگائی تھی ان کا حشر کیا ہوا؟ گردنوں میں کیڑے پڑے تھے، جیتے جی. دنیا والوں نے دیکھا کہ جو اللہ والوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر اللہ ان کا حشر کیا کرتا ہے. اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جس حجرے میں رہا کرتی تھی اس کمرے میں وہی اترتی تھی، اور جس رات سرکار کا وصال ہوا تو اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اپنا سر انور حضرت عامہ عائشہ صدیقہ کے گود میں رکھ کر آرام فرما تھے کہ اسی اسنا میں آپ کی روح پرواز کی گئی. ذوف کا عالم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس لیے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب سورۃ المائدہ کی آخری آیات کا نزول ہوا اور اس کے ساتھ ہی دین کی تکمیل بھی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کی طرف ان کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور تمام لوگوں تک یہ دعوت پہنچائی، اور جب ان تمام لوگوں سے یہ گواہی لے لی تو پھر لوگ اسی وقت زار و قطار رونا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جب سارا کام ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی اور روانگی کا وقت اس دنیا سے شروع ہو جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مختصر علالت یعنی اور اس سے پہلے بالکل تندرست و توانا تھے، کوئی یعنی ایسی علالت نہیں تھی کہ کوئی کمزوری آ گئی ہو، بس وہ مختصر علالت جس میں ذوف کا جو عالم ہے وہ طاری ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت بی بی عائشہ کے پاس ان کے حجرے میں، اور وہی حجرہ جو ہے وہ روضہ رسول، آج بھی وہ حدیث پاک لکھی ہے. بے شک بے شک. پھر بین ممبری و روضۃ ریاض من الجنہ، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی جگہ اپنے والد صاحب سبحان اللہ کو عطا فرمائی کہ وہ جو ہیں وہ اس حجرے میں وہ یہ بھی بہت بڑی قربانی کی بات. حضور کی وصیت یہی تھی کہ میری قبر مبارک جو ہے وہ اسی حجرے میں بنائی جائے، اور آپ کی وصیت کے مطابق حجرہ عائشہ میں آج بھی روزہ انوار چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. دنیا مرجع خلائق ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کی لحد بھی وہیں بنائی جاتی ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ جالیوں کے سامنے رکھ دینا، دروازے کے سامنے، اگر اندر سے آواز آ جائے، اجازت مل جائے تو مجھے پہلو میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں مدفون. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ دیکھیں آپ، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اندر سے آواز آ جائے. ابوبکر صدیق جانتے سرکار اب زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر ہیں، بتقاضۂ بشریت وہ اب برزخی زندگی سے منسلک ہیں. ابوبکر صدیق جانتے تھے اللہ کے نبی مرتے نہیں، اللہ کے نبی زندہ رہتے. پھر ایسے ہی وہ واقعے کے مطابق جب جنازہ آپ کے روزے کے سامنے رکھا گیا تو باقاعدہ مجمع نے سنا کہ آواز آئی حبیب اللہ الحبیب، کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دیجیے. سبحان اللہ. پھر دروازہ کھولا گیا، تدفین ہوئی. پھر یہ وصیت سیدہ کی تھی کہ میری لحد بھی حضور کے پہلو میں بنائی جائے، میرے والد کے پہلو میں بنائی جائے. یہ وصیت تھی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا اتنا خاص لحاظ رکھتی تھی کہ آپ کبھی کبھار اپنے حجرے میں ہوتی تھی، کبھی بغیر دوپٹے کے بھی آپ سرکار کے روزے مبارک پر حاضری دیتی ہے اپنے والد کے. جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا تو فاروق اعظم نے فرمایا اگر اجازت ملے تو ٹھیک، ورنہ مجھے جنت البقیع میں. تو جب یہ معاملہ سیدہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وصیت تو میری تھی، لیکن میں اپنی جگہ فاروق اعظم خلیفہ دوم کے سپرد کرتی ہوں کہ ان کو بھی پہلو مصطفیٰ میں دفن کیا جائے. تو ایسے ہی ہوا. پھر سیدہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ اپنے حجرے میں بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے وہاں پر آ جائیں. پوچھا آپ سے ایسا کیوں ہے؟ کہا پہلے میرے شوہر تھے، پھر میرے والد تھے، تو پردے کا میں اتنا وہ نہیں رکھتی تھی. جب سے فاروق اعظم یا قبر میں تشریف فرما ہوئے اس وقت سے میں ابھی تک یہاں نہیں آئی ہوں. کتنا پردے کا انہوں نے درس دیا. ہماری ماں بہنوں کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت اپنانی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. آج ہماری مائیں بہنیں جو ہیں جو آج پردے کی کچھ اہمیت کو نہیں سمجھتی، پردے کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. خدا اس کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ آیت پردہ جب نازل ہوئی
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پردہ لوگوں کو سنا رہے تھے تو سرکار کا چہرے انور سرخ ہو چکا تھا، آنکھیں لال ہو چکی تھی اور رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے بیان کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت کیوں اس طرح ہوئی؟ تو سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں اپنی امت کی ان عورتوں کو دیکھ چکا تھا جو بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ سزا کس بات کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ عورتیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں پردے کا لحاظ نہیں کیا، جو بے پردہ پھرتی تھی۔ ہماری ماں بہنوں کو اللہ پردے کی توفیق عطا فرمائے اور اماں عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں۔ شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور وہ عطا نہ کرے، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا زندگی وفا نہ کرے، سبحان اللہ، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر سبحان اللہ، سبحان اللہ کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا، مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے مختلف سیگمنٹس ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔